والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ محترم سامعین کرام، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی تمام شرعی حاجاتیں پوری ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی تمام دعائیں پوری قبول ہو جائیے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی شرعی حاجاتیں پورے ہو، تو یاد رکھیے رمضان المبارک میں اللہ جل شانہ نے آپ کو یہ موقع دیا ہے۔ رمضان المبارک میں بھی اور عام اوقات میں بھی چند ایسی لمحات میں ہے جس میں اگر آپ دعائیں کریں گے تو اللہ جل شانہ آپ کی دعاؤں کو کبھی رد نہیں کریں گے۔ سب سے پہلے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے بارے میں فرمایا ہے کہ للصائم عند فطرہ دعوۃ لا ترد، کہ روزہ دار کی افطار کے وقت جو دعا ہے وہ کبھی رد نہیں کی جاتی۔ لہذا ایک تو اپنا معمول آج سے بنا لے کہ جب آپ افطار کے لیے بیٹھ جائیے تو کم از کم 5-10 منٹ پہلے دعا شروع کیجئے۔ اگر آپ کو عربی زبان میں دعا نہیں آتی تو بے شک آپ اپنی مادری زبان میں دعا کر لے، استغفار کر لے، اپنی گناہوں کی مغفرت طلب کر لے، اپنے آپ پر رحم کرنے کی دعا طلب کر لے، اپنے مردگان کے لیے دعائیں کر لے، اور اپنی شرعی حاجات کے لیے دعائیں کر لے، اپنے بچوں کی اصلاح کے لیے، معاشرے کی اصلاح کے لیے، ملک کی اصلاح کے لیے دعائیں کر دے۔ لہذا ایک تو یہ ہے کہ آپ نے افطار کے وقت دعا کر لینا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ سحری کے وقت آپ نے دعا کر لینا ہے۔ سحری کا وقت ایسا بابرکت وقت ہے کہ اللہ جل شانہ آخری آسمان پر نزول فرما دیتے ہیں، اور اللہ جل شانہ مختلف آوازیں فرما دیتے ہیں کہ کیا کوئی مغفرت طلب کرنے والا ہے کہ میں اس کی مغفرت کر لوں، کیا کوئی ایسا بندہ ہے جو رزق طلب کرنے والا ہو میں اس کی رزق طلب کر لوں، وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح کی بہت سی الفاظ احادیث میں آئی ہے۔ لہذا سحری کے وقت، سحری سے پہلے یا سحری کے بعد آخری وقت میں قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرے، تہجد پڑھے، آپ دعا کے لیے ٹائم نکال لے، اور اپنی تمام شرعی حاجات، اپنے مریضوں کے لیے، اپنے بچوں کی اصلاح کے لیے دعا کر لیجئے۔ تیسرا جو ہے، جس وقت اللہ جل شانہ آپ کی دعا رد نہیں فرماتے، وہ یہ ہے کہ جب بھی رمضان مبارک میں آپ کوئی نیک عمل کر لے تو اس کے بعد فوراً آپ دعا مانگ لے، انشاءاللہ اللہ جل شانہ آپ کی دعاؤں کو قبول فرما دے گا۔ تیسری بات یہ ہے کہ چوتھی بات یہ ہے کہ بعض لوگ عرض کر دیتے ہیں کہ ہمیں تو دعا کے الفاظ نہیں آتے، تو اس کے لیے ایک بہترین طریقہ جو احادیث میں ذکر کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ بندے کے دل میں جو بھی شرعی حاجات ہے، جو بھی دعائیں کرنا چاہتا ہے، لیکن چونکہ دعا طلب کرنے کا عادی نہیں ہے تو الفاظ زبان پر نہیں آتے، تو وہ اپنے تمام مقاصد کو دل میں رکھ لے کہ میری یہ تمام شرعی حاجت ہے، پھر قرآن کریم کی تلاوت کر لے، خواہ افطار کے وقت ہو، خواہ سحری کے وقت ہو، خواہ دوسری حالات میں ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو بندہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے اس کو اللہ جل شانہ دوسروں کی طرح تمام اس کی جو مطلوبہ حاجات ہے وہ اللہ جل شانہ دے دیتا ہے، اور اس کی تمام شرعی حاجات کو قبول فرما دیتا ہے۔ تو اگر آپ زبان سے دعا نہیں مانگ سکتے، آپ کی زبان پر تمام شرعی حاجات نہیں آ سکتے، تو قرآن کریم کی تلاوت میں اپنے آپ کو مشغول رکھیے، افطار کے وقت بھی، سحری کے وقت بھی، اور دوسرے اوقات میں بھی۔ انشاءاللہ اللہ جل شانہ آپ کے تمام شرعی حاجات کو قبول فرما دیں گے اور پورا فرما دیں گے۔